لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نظریہ ارتقاء کا خلاصہ نظریہ ارتقاء کا خلاصہ کیا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ خلاف عادت کوئی کام نہیں کرتا، اور دلیل دیتے ہیں کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ کبھی کبھار وہ خلاف عادت کام بھی کرتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کبھی کبھار وہ خلاف عادت کرتا رہے گا، نارملی اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے، کبھی کبھار اپنی قدرت دکھانے کے لیے خلاف عادت بھی کر دیتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لہذا کرامتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی. ایک ملحد نے لکھا کہ جب سے ایک ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں ختم ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں لکھا کہ جب سے ویڈیو کیمرے بنے بندر سے انسان بننا بھی مارکیٹ سے، ایسوں کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے. مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے، ہر وقت میرا بھائی نروس ہوتا ہوں، اور کیا ہائے ہائے ہائے. ہر وقت غصہ، ہر وقت نروس دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو کوئی فزیکلی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یا آپ میں میگنیشیم کی کمی ہے، کوئی منرل کی کمی ہے، کوئی وائٹامن کی کمی ہے. تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ، وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دے گا. میگنیشیم کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ سے شاید نہیں پتہ چلتا، اور کوئی ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے گا. کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، جو چیز کی کمی ہے وہ میڈیسن لے لو ٹھیک. میں نے بہت سے لوگ بڑے آرام سے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، عجیب سے باولے ہوتے جا رہے تھے. وہ کبھی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی روحانی علاج، کبھی اس حکیم، کبھی اس حکیم. کئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چند دن کی دوا دی، فٹ فاٹ ہنسی والی زندگی. جو کمی تھی وہ ڈاکٹر نے ٹریس کر لی. تو بعض چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، ہم ان کو بہت مشکل بنا کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ہمارا ایک جاننے والا لڑکا ڈپریشن میں گیا، پتہ نہیں مردے وردے اس کو نظر آنے لگے، کیا ہو گیا، پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے اٹھ پٹانگ. تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑنے سے بہتر اس کے ابا نے سمجھداری کی، کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کوئی میڈیسن دی ہے، 2 ہفتے کھائی ہے، انسان کا بچہ بن گیا. دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے تو انہوں نے سیٹ کر دیے. تو کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، بلا وجہ اس پہ کو نہیں جا رہے ہوتے. اور بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے دماغی، باڈی بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی ٹینشن لے کے آپ گھوم رہے ہو جو بتا نہیں پا رہے، جو بتا نہیں رہے. کسی سے عشق ہے، شرما رہے ہو بتاتے ہوئے ابا کو، وہ دل میں غم لے کے، یا دنیا کی محبت ہے، ہوس ہے. شاہد انور کے آپ نے اتنے بیانات سنے غریبوں کو گالیوں والے کہ اب آپ ڈپریشن میں، پیسہ تو آ نہیں رہا، اس کے سارے کورس خرید لیے، جتنا پیسہ تھا وہ سارا کورسوں میں، کورس خریدنے میں لگ گیا. پیسہ پھر بھی نہیں آیا، کیونکہ ہر ایک کو تھوڑی کورس سے پیسہ ملتا ہے یار. ایسا ہوتا تو سارے شاہد انور بنے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی عادت ہے، کچھ غریب رہیں گے، کچھ مالدار ہو جائیں گے. تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو بھائی وہ بیان سننا چھوڑ دو اس کا، اس سے موٹیویشن کے بجائے ڈپریشن. جن کو مل رہی ہے موٹیویشن وہ سنتے رہیں، جن کو نہیں مل رہی وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ ٹماٹر والوں کے پاس جا کے بیٹھا کریں گے، یار یہ دیکھو اس کی بھی زندگی ہے، کتنی خوشی زندگی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ دولت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو. جب بھی ڈپریشن میں جاؤ تو کس کو دیکھو؟ اپنے سے کم والوں کو. یار یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ہمیں کم از کم گھر تو میسر ہے. تو اس سے نعمت کی قدر ہوگی اور وہ ڈپریشن دور ہو جائے گی. تو ڈپریشن کا سبب جب تک معلوم نہیں ہوگا اس کا علاج میں نہیں بتا سکتا. ویسے بھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میں میرے لیے دعا. اور ڈپریشن کے مریضوں سے تو بہت دور بھاگتا ہوں، کیونکہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں میں کس سے علاج کراؤں بھائی، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہم کا مریض آ جائے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہم کے مریض کا استنجا ہی نہیں ہوتا. وہم کے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم بیت الخلاء سے جب ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ہاتھ میں جو پانی لگا ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہو گیا نا، جس نے، کیونکہ اس نے ناپاکی دور کی ہے. پھر کہتے ہیں جب ہم بیت الخلاء کا دروازہ یوں کھینچتے ہیں تو اس پہ کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں اس ہینڈل پہ. تو پھر ہینڈل پہ ہاتھ کھینچا تو جراثیم بھی لگیں گے، اور تو وہ کونی سے کھول رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. پھر کونی اب کہیں اور ٹچ نہ ہو جائے، دیوار پہ ٹچ ہو گئی اس کو بہت، تو مجھے پھر خیالات وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے وہم کے مریض کو میں کہتا ہوں بھائی تو ڈاکٹر کے پاس سیدھا چلا جا. ڈاکٹر اس کے پیسے لے، ڈاکٹر پاگل بھی ہو گیا نا تو پیسے تو لے رہا ہے نا. اور یہ بیچارے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا، یہ خود تھوڑے دنوں کے بعد اپنا علاج کراتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ سارا دن پاگلوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی، تو خود بھی تھوڑے سے کھسک جاتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، کہہ رہے ہم بھی کھسک جاتے تو پھر ہم اپنے سے کسی زیادہ سینئر کے پاس جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو. وہ پھر ہماری سیٹنگ کو سیٹ کرتا ہے، تو وہ پتہ نہیں کس کے پاس جاتا ہوگا پھر. تو اس لیے بھائی میرے لیے دعا کریں مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے آسان علاج ہے نیچرل لائف پہ آؤ. بیوی ہو، بچے ہوں، خوشیاں بھی ہوں، غم بھی ہوں، تھکاوٹ بھی ہو، آرام بھی ہو، سب کچھ چل رہا ہو. بس آپ کو پتا ہے ایک رپورٹ ہے کہ یورپ میں
ہر 4 میں سے 1 بچہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے, کیونکہ ان کی لائف نیچرل نہیں ہے. ساری خوشیاں ان بچوں کی جھولیوں میں ڈال دیں تو نیچرل لائف تو نہیں رہی نا. ہمارے بچے کوئی بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا, ہمیں ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. میرے 19 بچے ہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل سے کوئی بھی ڈپریشن کا پیشنٹ نہیں ہے. ہمیں بنا دیں تو ایک الگ بات ہے, نہ ہمیں بنایا, ہماری بھی ڈپریشن دور ہوتی ہے. جتنے تھکے ہوئے ہو جب گھر میں جاؤ بچوں کو دیکھ کے ساری ٹینشن ختم. اور بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن ویسے ہی نہیں, کیونکہ بہن بھائی کھیلتے ہیں آپس میں. تو اس لیے انگریزوں کی ڈپریشن اس لیے بھی ہے کہ 2 بچے, فیملی نہیں ہے, خاندان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, تو فیملی والا آدمی ڈپریشن سے اکثر دور ہی رہتا ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں اگر بیوی کوئی خطرناک مل جائے نا, وہ پھر بیچ کے کھا جائے گی آپ کو. اس کا پھر شریعت نے حل رکھا ہے کہ پہلے سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے حج کی درخواست جمع کرائی لیکن نام نہیں آیا, آئندہ سال میں نصاب پورا نہیں ہوا. اور جب بھائی حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے نا تو ہو جاتا ہے, چاہے آئندہ سالوں میں نام آئے نہ آئے. اب آپ پر لازم ہے کہ پیسے جمع کریں, اور جب پیسے آ جائیں آپ حج کر کے آئیں. ایک دفعہ جب فرض ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا, پھر پیسے ختم بھی ہو گئے تو فرض رہتا ہے. ہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے مرضی کے بغیر ختم ہو گئے وہ پیسے, تو پھر حج بدل کی وصیت کریں اگر وراثت میں اتنے پیسے ہیں. میاں بیوی میں طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو جائے, شوہر انکاری ہو 3 طلاق کا جبکہ بیوی 3 طلاق کی دعوے دار ہے اور گواہوں کا نصاب پورے نہیں, بیوی کا آنے کو تیار ہی نہیں, تو المرأۃ کالقاضی کے تحت بیوی کے لیے علیحدگی کی صورت ممکن ہے. اگر عورت نے 100% یقین ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی اور یہ کمبخت مکر گیا ہے, تو پھر ایسی صورت میں عورت کورٹ کا سہارا لے کے عدالتی خلا لے لے. تو وہ خلا ویسے تو شریعت میں کالعدم ہوگا, لیکن اس موقع پہ ہم اس کو اس لیے مان لیں گے کہ بھئی طلاقیں تو ویسے ہی 3 ہو چکی ہیں, تو ایک قانونی کاغذ مل جائے گا آپ کو, تو اس بیس پہ وہ کورٹ سے خلا لے کے کہیں اور نکاح کر لے. لیکن اس کو پتا جھوٹا الزام نہ لگا رہی ہو شوہر پہ. انجینئر صاحب گرفتار, کیا شریعت کی روشنی میں صحیح گرفتار ہوئے ہیں, اور اگر ہاں تو کیسی؟ گرفتار تو کسی اور مسئلے پر ہوئے تھے. گرفتار تو اس پہ ہوا تھا کہ عیسائیوں پہ غلط الزام لگایا ہے, لیکن اس کو کسی اور نے 295C میں ڈال دیا. تو میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا کہ گرفتار ہونا ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس کی تو مجھے پوری تحقیق نہیں ہے, کیونکہ عیسائی بھی مشتعل کہتے ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی بڑے مشتعل ہوئے ہیں, مسیحی لوگ بڑے مشتعل ہوئے ہیں, اشتعال انگیزی ہے. تو اس پہ تو 2 رائے ہو سکتی ہے کہ گرفتاری صحیح تھی یا نہیں تھی, وہ آپ ماہرین سے پوچھیں. لیکن یہ جو 295C ڈالا ہے یہ نہیں بنتا, جس بیس پہ ڈالا ہے, کوئی اور بیس ہو تو غلط بات ہے, لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ جس بیس پہ ڈالا ہے نا اس بیس پہ 295C نہیں بنتا. اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ سال قبل ڈریم ورلڈ میں پروگرام کیا تھا آپ نے, بہت سی فائدہ ہوا تھا. درخواست ہے کہ یہ عثمان بھائی نے کیا تھا, عثمان بھائی کو بولیں دوبارہ کر لیں. ڈریم ورلڈ میں اسٹوڈنٹ کے لیے مفتی صاحب, نام دیکھو کیسا لکھا, ڈریم ورلڈ, خوابوں کی دنیا. فوراً نوجوانوں کے ذہن میں 4 شادیاں آتی ہیں, خوابوں کی دنیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.